بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی اس کلپ کو دیکھا اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں اس کلپ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ان بھائی کو یہ لگا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں، یعنی دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا یہ خارج اسلام ہوگا یا نہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، پہلے اس کلپ کو دیکھیے اور اس کے بعد میں ہم اس مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں۔ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مولانا نے بیان کی ہے اور ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر جو ملتا ہے وہ اس کی تشریح یہی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو بیان کیا ہے، اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خصلتوں کے بارے میں بتایا ہے، چند عادات کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی عادات نہیں ہے، یہ ایک مخلص اور سچے ایماندار مومن کی علامتیں نہیں ہیں کہ ان کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں۔ یہ تو ایک منافق کی اور ایک کاذب اور کافر کی علامتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی علامتیں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے یعنی دھوکہ دے دے، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت کر دے۔ تو یعنی یہ ایسے برے اور گندے عمل ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ اسلام سے باہر کر دینے والا گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو خارج اسلام نہیں کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ برا عمل ہے، گندا عمل ہے، اس عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ کافروں والا عمل ہے، یہ منافقوں والا عمل ہے، جس کی سزا اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی منافق جو صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منافق کے بارے میں کہ ایسا ایمان لانا چاہیے کہ جیسا یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں، صحابہ اکرام والا ایمان۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ میں ایسے ہی ہیں، یعنی ہم ایمان لے کر کے نہیں آئے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی لگ گئے تھے۔ یعنی وہ دو رخی اختیار کرتے ہیں، دو رخ والے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ کافر ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار نہیں کرتا ہے، تو یہ شخص کافر مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا، اور اس کی سزا اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں یہ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ منافق والا عمل ہے، انسان اس سے خارج اسلام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مولانا نے جو بات کی ہے اس سے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے، نہ کہ اسلام کو یہ باہر نکلنے کو بتایا ہے، اس لیے کہ یہ بہت محترم شان چیز ہے اسلام، کہ جب تک انسان دل کے اندر یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اگر اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے، اور جس دن وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، دل سے اس کو ماننا بند کر دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس سے کے سینے سے اسلام نکل جاتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر بھی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یبیع طعاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے کہ وہ جو غلے کے ڈھیر تھا اس کو بیچ رہا تھا، غلہ بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو خریدنے کے لیے، تو اس کے اندر مغشوش یعنی ایسا چیز پائی کہ جو دھوکہ دینے والی چیز تھی، یعنی جو شروع میں اوپر اچھا غلہ تھا اور اندر کی طرف بیچ کی طرف جو تھا بیچ میں وہ بھیگا ہوا غلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اتنا برا عمل ہے، یعنی وہ شخص اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا عمل کرنے والا جس طریقے سے کافر ایسے عمل کرتے ہیں تو یہ بھی ایسا عمل کر رہا ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو، اور توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو
کوشچنس ہیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.